سلطان کے عمل تک تو ہم نہیں پہنچتے. حضرت سلطان زکریا کا عمل ہم سے کروڑہا درجے بلند ہے، لیکن کم از کم ان کی دی ہوئی خیرات اور ان کے دیے ہوئے رستے پہ آ جائیے. بس یہی ہماری التجا ہے. اور پھر میرے پیر سیال لجپال حضور خواجہ شمس ملت والدین خواجہ شمس العارفین، یارو یہ وہ ہستی ہے جن کے خلفاء میں اعلیٰ حضرت حضور پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں فیض پا رہی ہیں. حضور خواجہ شمس العارفین وہ دربار ہے جہاں سید جلال الدین شاہ جیسی، جلال پوری جیسی ہستیاں فیض پا رہی ہیں. آج بھی فیض ان اولیاء کی نگریوں سے آگے جا رہا ہے. ہمارا کاسا بڑا کمزور، ہمارا کاسا بڑا ناہنجاروں میں شامل ہے، جس کے اندر وہ طاقت نہیں کہ فیض لے پائے. ہمارے اندر کمزوری ہے، وہ فیض ایسے ہی تقسیم فرما رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اولیاء کے فیضان سے بالا مال فرمائے. اور حضور سلطان زکریا، حضور خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہما، ان دونوں ہستیوں کے فیض سے اور حضور سیدی و سندی آقائی مولائی حضور سیدی امام احمد رضا خان کے فیض سے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہو، جب کہیں سے قادری جھنڈا چل رہا ہو، کہیں سے چشتی جھنڈا چل رہا ہو، کہیں سے نقشبندی جھنڈا چل رہا ہو، کہیں سے سہروردی جھنڈا اٹھ رہا ہو، مالک ہمیں سلطان اولیاء، سلطان فقر حضرت سلطان زکریا جو حضرت غوث العظم کے جھنڈے کے ساتھ جھنڈا اٹھائی ہوئے ہوں گے، اور میرے پیر سیال لجپال حضور پیر پٹھان کی خیرات لے کر، حضور پیر نور محمد کی خیرات لے کر، حضور خواجہ فخر الدین دہلوی کی خیرات لے کر جو اپنا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور وہ میرا امام احمد رضا، واللہ میرے امام احمد رضا کی بات آئے تو سننی وہ ہے جس کے چھڑے کے اندر محمد کی محبت ٹھاٹھے مارنے لگتی ہے. وہ رضا جب بولتا ہے، جب قلم کو کھولتا ہے تو محبت کے گل پھیلاتا ہے. وہ رضا جس کے بارے میں کسی نے کہا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، جسے چار اجوئی گوار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. میرا رضا وہ ہے جس نے امت کو عشق مصطفیٰ کا درس دیا ہے. میں اپنے رضا کی بات کرنے سے رہ نہیں سکتا. وہ رضا جب حضرت شرفپور شریف میاں محمد شرفپوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ہم عصر تھے، جب رضا کے دربار میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں اور لوگوں کو للکار کے کہتے ہیں، لوگوں رضا کو تنہا نہ سمجھنا، خدا کی قسم میں پردہ میں نے دیکھا ہے، پیچھے محمد مصطفیٰ ہے، آگے رضا کا قلم ہے. فرمایا جو محمد بولتے ہیں رضا وہی لکھتا ہے. کوئی عام شخص کی بات ہوتی نہ کرتا. میاں محمد شرفپوری رحمت اللہ تعالی علیہ شرفپور شریف کے بہت بڑے سجادہ نشین وہ یہ بات کر رہے ہیں جن کی نظر صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، جن کی نظر رسول اللہ کے دربار تک رسائی کرتی ہے. وہ فرماتے ہیں بس ایک پردہ ہے، بس اس پردے کے پیچھے محمد مصطفیٰ. آج رضا کی بات کی جائے کہتے ہیں رضا سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا رضا وہ ہے جو منافق کے سینے کے اندر
मुनाफिकों के सीने के अंदर जलन पैदा करता है। ये रियाज शाह पिंडी वाला उसने बात कही थी, मुझे रजा कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा तेरी तकलीफ रजा और बढ़ाए, रजा वाले मौजूद हैं अभी, हम इस पे बात नहीं करते, लेकिन खुदा की कसम जिसने रजा को नहीं पढ़ा उसने इल्म नहीं पढ़ा। इस दौर में रजा सनद है हमारी, इस दौर में रजा हमारा सर्टिफिकेट है, इस दौर में रजा मोहम्मद मुस्तफा का इंसाइक्लोपीडिया है, इस दौर में रजा दूसरा इमाम अबू हनीफा है, इस दौर में रजा मोहम्मद मुस्तफा की दरबार से आई हुई खैरात का नाम। रजा की बात करूं तो मैंने जो रजा को पढ़ा, फतावा रज़विया मुख्तलिफ मकामात के पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, दिल कर रहा है रजा की एक बात सुना, लेकिन आपकी तबीयत बिस्तर मांगती है, मेरी तबीयत रजा का जिक्र मांगती है। तजाद है, उलमा भी मौजूद हैं, इन्होंने भी सबक पढ़ाने हैं। बात हुई मेरे रजा की, आपने ऐलान किया कुर्बानी वाले दिन चौराहे में गाय ज़िबा की जाए। उधर से हिंदुओं के सरदार ने ऐलान किया अगर गाय ज़िबा होगी तो दूसरे दिन अहमद रजा की लाश चौक में लटके। अब ये मामला पेश आया, मेरे इमाम अहमद रजा ने ऐलान किया, फरमाया हिंदू गाय को अपना माज़अल्लाह खुदा मानते हैं और रजा इसकी नफी करता है। रजा बताएगा गाय कभी खुदा नहीं होती, उसे जिंदा ज़िबा करेगा और फिर उसके बाद बताएगा कि हम मोहम्मद मुस्तफा वाले हैं। ऐसे मुश्ताक साहब फरमा रहे हैं हम बरेली वाले हैं। रजा ने गाय ज़िबा की, लोगों ने कहा हुजूर हिंदू बड़ा बदमाश है, अंदर सो जाइए। मेरे रजा ने फरमाया नहीं, रजा जहां पहले सोता था अपने घर के सेहन में वहीं सोएगा। एक दिन पहले शदीद किस्म का तूफान आया, मेरे रजा के घर की दीवार गिरी हुई है। उधर से हिंदू ने कहा हम रात को सर कलम करेंगे, उधर रजा अपने सेहन में बड़ा सुकून से सोया। ये है इश्क मोहब्बत की बात। अहबाब ज़िवकार मेरे रजा जूं ही सोए हुए हैं, उलमा ने फरमाया जूं ही हिंदू आया, खंजर लेके आया रजा की बस्ती में, रजा के घर में जूं ही दाखिल होने लगा, घर के छत से शेर ने हमला किया, उसकी चीखें निकल गई, चीखें मारता हुआ वो रजा की बस्ती से निकला। सुबह का वक्त होता है, मेरे रजा मस्जिद में आते हैं, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, देखते हैं रजा का सर कलम हुआ या नहीं। जब देखा गया रजा मुसल्ला इमामत में था। तुम्हारा सुभान अल्लाह पता नहीं किधर है, रजा मुसल्ला इमामत में है। लोगों ने देखा वही हिंदू सरदार हाथ जोड़ के रजा के कदमों में पड़ा है। हुजूर पहले कलमा पढ़ाइए, आपने फरमाया पढ़ कलमा, दस्ती कलमा पढ़ाया, हाथों पे कदम रखता है, हाथों पे कदमों पे हाथ रखता है, अर्ज करता है हुजूर गुलाम बनाइए। लोगों ने पूछा तू तो सर कलम करने की बातें कर रहा था, आज गुलाम कैसे बन गया? मेरे रजा के गुलाम ने कहा रात को मैं हमला करने के लिए आया, लेकिन छत से एक शेर ने मुझ पर हमला किया। मेरे रजा ने फरमाया गौर कर, जो मोहम्मद का गुलाम हो, जो मोहम्मद का गुलाम हो, जो मोहम्मद का गुलाम हो, दुनियादार उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मेरे रजा,
ایک بات اور سنا دو، محبت سے بولیے سبحان۔ دو انگریز آئے، انہوں نے کہا تم کہتے ہو تمہارے نبی غیب دان ہیں، غیب جانتے ہیں، میرے رضا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرش بری پر گونجیں چل رہی ہیں، گونجیں اڑ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، میں یہاں سے بتاتا ہوں پچھلی گونج کے پاؤں پہ کانٹا لگا ہوا ہے۔ انگریز نے نشانہ پکایا، گونج نیچے گری، کہا رضا دکھائیے۔ جب بائیں پاؤں میں دیکھا گیا، گونج کے بائیں پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گونج کے بائیں پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تم تو محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، میں تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ فرمایا دیکھ، کہا حضور پہلے کلمہ پڑھائیے نا، اس کے بعد بات چیت ہو۔ میرا رضا وہ ہے، خدا کی قسم جو رضا کی نظر تلے آ جاتا ہے نا، وہ اسلام قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں پر صغیر پاک و ہند نہیں، میرے رضا کی بات کی جائے غیب کے علوم پر، تو آپ نے شہر مکہ میں بیٹھ کر 8 گھنٹے میں پوری ایک کتاب میرے نبی کے علوم پر لکھا، اور اتنے مستند اور اتھینٹک حوالے دیے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اس لیے میرے پیارے رضا کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ نیٹ پر دعوت اسلامی نے فتاوی رضویہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، آپ وہاں سے لے لیں، رضا کو پڑھا کریں۔ اللہ ہم سب کو اولیاء کی محبت، اولیاء کا فیضان نصیب کرے۔ معذرت کے ساتھ آپ کی سمع خراشی کی، دل نہیں تھا، ذہن نہیں مانتا تھا کہ آپ کو زیادہ کچھ باتیں سنائی جائیں، لیکن میری محبت کہتی تھی کہ بات رضا کی ہے اور تو چھوڑ جائے، پتہ نہیں شاید آخری رات ہو، تو اس لیے میں نے سلطان کی بھی بات کی۔ حضور پیر سیال کے دربار میں وہ خراج عقیدت نہیں پیش کر سکا۔ آپ کا اللہ فیضان ہمیشہ جاری ساری فرمائے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی فکر اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب دعا کریں گے اور اس کے بعد